ہم نے اس سبق کے اندر ہندوستانی سماج میں فرق، اختلاف، نسلی اختلاف، مذہبی اختلاف اور لسانی اختلاف کا مطالعہ کیے تھے، زبانوں کا اختلاف، علاقائی اختلاف وغیرہ ہم نے پڑھے تھے، جماعتی اختلاف، ذات پات میں اختلاف۔ آج ہم بھارت میں اتحاد کا عمل دیکھیں گے۔ پروسیس آف یونٹی ان انڈیا، سبھی اختلافات کی جڑوں میں اتحاد موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیصلہ کن جامع ثقافت تشکیل پاتی ہے۔ عزیز طلباء، اتحاد کا مطلب وحدانیت کا احساس ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یکسانیت نہیں ہے جو مماثلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات بہت سارے غیر ملکیوں کے مشاہدوں میں بھی آئے ہیں، جیسے جغرافیائی و سیاسی پس منظر، زیارت کے ادارے، رہائش کی روایات، ایک دوسرے پر منحصر ہونے کی روایات اور جذباتی تعلق وغیرہ۔ اختلاف ہونے کے باوجود اتحاد نظر آتا ہے۔ یہاں رہنے والی قومیں ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کے عید بارات تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بھارت کے دستور میں شامل سیکولرزم کا نظریہ بھی اس اتحاد کو قائم کرنے میں کافی مددگار ہے۔ بھارت میں سیکولرزم سے مراد سبھی مذاہب کے لوگوں کا یکساں احترام اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی مراد ہے۔ اسے سرو دھرم سمبھاو سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بھارت بہت سارے عقائد کے ماننے والوں کی سرزمین ہے۔ ایسی ہی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کسی خاص مذہب کو نہیں مانتے، لیکن جمہوریت، انسانیت اور سائنسی نقطہ نگاہ کو اولویت دیتے ہیں۔ اسی طرح جغرافیائی اتحاد سے مراد علاقوں کے سرحدیں الگ الگ ہونے کے باوجود، علاقائی سرحدیں جدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے میل ملاپ اس ملک میں ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح بھارت کی بھی جغرافیائی سرحدیں ہیں۔ شمال میں جزیرہ نما ہند، جبکہ دوسری طرف عظیم ہمالیہ اور آبی ذخائر ہیں۔ جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں بنگال کی کھاڑی ہے۔ اس کے علاوہ 4 اہم زیارت گاہیں شمال میں کیدارناتھ اور بدری ناتھ، جنوب میں رامیشورم، مشرق میں جگن ناتھ پوری اور مغرب میں دوارکا ہیں۔ یہ تمام علاقے بھارت ورش کہلاتے تھے۔ ہر علاقے میں موسم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بارش کا موسم پورے ملک کو جوڑتا ہے۔ کھیتوں اور زرعی سرگرمیوں میں بھی ہمیں ایک قسم کا اتحاد ملے گا، جیسے بوائی کا موسم اور فصل کا موسم۔ پورے ملک میں بھارت کی لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے بھارت میں قدرتی وسائل جیسے جنگلات، ندیاں اور معدنیات سے مالا مال ہیں۔ ان وسائل کی حصہ داری لوگوں میں اتحاد کا احساس ہوتا ہے۔ فصلوں سے متعلق مختلف تہوار جیسے کیرالہ میں اونام، تامل ناڈو میں پونگل، پنجاب میں بیساکھی، آسام میں بیہو جیسے تہوار فصلوں کی کٹائی اور بوائی سے متعلق ہیں۔ اس طرح مختلف علاقوں میں تہوار بھی اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، اور تمام مذاہب کے ماننے والے ان تہواروں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، پروگرام مناتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی اتحاد، ریلیجیس یونٹی ہے۔ عزیز طلباء، مذہب کی بنیاد پر بھارت میں بہت زیادہ اختلاف دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بھارت ایک کثیر مذہبی ملک ہے اور دنیا کے ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ M.N. سرینواس کے مطابق بھارت کے لوگوں کی اتحاد کی بنیاد مذہب ہے۔ حالانکہ ہر مذہب کا فلسفہ، رسم و رواج، نظریات، طور طریقے وغیرہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اقدار ایک جیسے ہیں۔ ان میں کامن قدریں موجود ہیں۔ اقدار قدر کی جمع ہیں۔ بھارت میں سبھی مذاہب کے ماننے والے مذہبی رہنماؤں، مذہبی نشانیوں اور مذہبی رسومات کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہاں مندر، مسجد، چرچ، گرودوارا، بدھ وہار اور بہت سارے مقدس مزارات موجود ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں۔ مثلا مسلم لوگ ہندوؤں کے تہوار میں اور ہندو لوگ مسلمانوں کے تہوار میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہندو لوگ رمضان کی افطاری اور عید پر شیر خرمے میں شریک ہوتے ہیں، اور ہندو مسلم عید اور دیوالی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔
ہندو عیسائیوں کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، بہت سارے سنت اور اولیاء لوگوں کی بھی سبھی مذاہب والے عزت کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے مذہب میں اتحاد نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جماعتی اختلاف کے بعد بھارت میں اتحاد، جغرافیائی اتحاد، جغرافیکل یونٹی، ریلیجیس یونٹی اور پروسیس آف یونٹی ان انڈیا کا مطالعہ کیے۔ کل انشاءاللہ ہم سیاسی اتحاد، پولیٹیکل یونٹی کا مطالعہ کریں گے۔